مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے تحت 3 روزہ تقریب فراہمی وظائف اور تربیتی ورکشاپ و تقسیم انعامات 2024 کا انعقاد۔ ورکشاپ میں پاکستان بھر سے 150 سے زائد محتممین و منتظمین مدارس دینیہ شریک ہوئے۔ پہلے دن کی کارگزاری رپورٹ پیش خدمت ہے۔ تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 3 روزہ تقریب کا تعارف اور روزانہ کا اسکیجول پیش کیا گیا۔ پرو چانسلر الغزالی یونیورسٹی ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب نے دی ایسینشیل آف آرگنائزیشنل ویژننگ کے موضوع پر تفصیلی پریزنٹیشن دی اور شرکاء سے عملی مشق کروائی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، ایک لیڈر، ایک اچھا قائد، ایک اچھا محتمم، ایک اچھا منتظم، وہ ایک طرف جہاں حوصلہ افزائی کرتا ہے وہاں پر یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو زمینی حقائق سے جو پیشن گوئی نکل کے آ رہی ہے، اس وقت بدر میں، اس وقت حضرت فاطمہ کے سامنے، اس وقت خندق میں بظاہر پیشن گوئی جو بنتی تھی، ان زمینی حقائق کو دیکھ کے یہ بنتی تھی کہ یار مسلمان کچھ کہیں نہیں جا رہے، اور اسی طرح سے تھکاوٹ مقدر میں ہے، اسی طرح سے شکست مقدر میں ہے، اسی طرح سے حزم مقدر میں ہے، کہیں کچھ نہیں جا رہا۔ لیکن اس کے باوجود جو لیڈر تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے سب لوگوں کی تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آگے ایک منظر دکھایا جو چونکہ ان کو ان کی زبان پہ یقین تھا تو ان کے دل میں وہ یقین تھا کہ ایسا ہوگا، اور ان سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نماز ظہر اور کھانے کے وقفے کے بعد ریاست کی اہمیت، نصوص شرعیہ اور تاریخ کی روشنی میں جائزہ کے موضوع پر مفتی عبدالمنعم فائز صاحب نے پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے دوران گفتگو کہا، بنو شیبان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا ہاں ہم ان کو روک لیں گے اور ان کے مقابلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ میں کیسر روم اور کسرا فارس حملہ آور ہو جائیں تو یہ سپر پاورز اگر حملہ آور ہوں تو پھر بھی روک لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، پھر میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ تو یہ 33 قبائل جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کرنا جس ریاست میں کلمے اور اسلام کے بنیادی احکام کا عملاً نفاذ کیا جا سکے۔ بعد ازاں گروپ مینیجر ریسورس ڈیولپمنٹ مولانا حماد اللہ لغاری صاحب نے مدرسہ، مینجمنٹ، مارکیٹنگ اور فائنانس کے موضوع پر پریزنٹیشن دی۔ ان کا کہنا تھا، فنڈ کے حصول، اخراجات کی منصوبہ بندی اور مؤثر مالی نظام کو یقینی بنانے کا کام کرتا ہے شعبہ فائنانس، اور پھر یہ نہ صرف بجٹ بناتا ہے، مانیٹرنگ بھی کرتا ہے، بلکہ بجٹ کی درست اور منصفانہ تقسیم کی پالیسی بھی بناتا ہے۔ جب ہم فائنانس بنائیں گے تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی، بجٹ بھی بنے گا، اور بجٹ کو کب کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنے پیسے ضرورت کے لیے خرچ کر کے رکھنے ہیں، کتنے ایمرجنسی کے لیے رکھنے ہیں، تو یہ سارا شعبہ فائنانس کا کام ہوتا ہے۔ اور تاریخ میں پہلی بار جامعۃ رشید کا انقلابی اقدام 30 سینئر ترین اساتذہ کرام اور مسئولین کو رہائشی پلاٹس ملکیتی طور پر دے دیے۔ چیئرمین آباد جناب آصف سمسم صاحب کے خصوصی تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ جامعۃ رشید کے سینئر ترین اساتذہ کرام کو پلاٹ دیے گئے اور حضرت استاد صاحب کے دیرینہ خواب کی تعبیر ہوئی۔ چیئرمین آباد جناب آصف سمسم صاحب نے اس پر مسرت موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، استاد صاحب میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ میں تھوڑا سا یوں بتا دوں پلاٹ کے حوالے سے کہ 16 پلاٹ میں نے اپنے طور پہ دیے، اور یہ جو پلاٹ ہوتے ہیں ہم نارملی بیچتے ہیں، مگر اس میں ڈیولپمنٹ چارجز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں، کیونکہ جو آج کل کے جو معاملات ہیں۔ تو یہ جو پلاٹ ہیں 16 کی میں پہلے بات کر رہا ہوں، یہ 16 کے 16 تمام چیزوں سے کوئی اس میں کسی کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بابرکت تقریب میں حضرت استاد صاحب نے بھی گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا، بھائی آصف سمسم صاحب جو آباد کے چیئرمین ہیں، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آغاز انہوں نے کچھ مدت پہلے ان سے کئی دفعہ میں نے مختلف ان کو صورتیں پیش کی آباد کے لوگوں کو۔ میں نے کہا آپ لوگ ایسا کر لیں کہ آباد بڑی بڑی تعمیرات آپ لوگ کرتے ہیں، تو آپ لوگ جامعۃ رشید سے ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم بھی بک کرواتے ہیں، لیکن اس میں 3 سہولتیں آپ ہمیں دے دیں۔ ایک یہ کہ جتنی لاگت آپ کی آئے اس میں دے دیں، دوسرے ایڈوانس جمع کرانے کی بات ہے وہ اس کو مؤخر کر دیں، تیسری قسطیں اگر 3 سال کی ہیں تو ہمیں 4 سال کی قسطیں کر دیں۔ تو اس میں پھر ہم اس کو جو میں نے سوچا تھا کہ اس کو مینج، تو بھائی آصف سمسم نے میری فریاد اور میرا دکھ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ استاد صاحب میں اس کو آغاز میں کرتا ہوں، 16 پلاٹ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھی ہیں بھائی ذیشان صاحب، ان سے بات کی، 4 پلاٹ انہوں نے ماشاءاللہ دے دی۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اپنا بھی تو کچھ سینہ ٹھنڈا کروں، 10 پلاٹ پھر میں نے بک کرائے۔ تو آج جو ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو میرا ضمیر مطمئن نہ ہوتا۔ تقریب میں اساتذہ کرام کو پلاٹس کی فائلز دی گئیں، اور یوں یہ سیشن مفتی محمد صاحب کی دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، اور پہلے دن کی آخری اور بابرکت نشست بعد از نماز مغرب منعقد ہوئی۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ رشید و چانسلر الغزالی یونیورسٹی مفتی
عبدالرحیم صاحب نے بیان فرمایا اور شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے. انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا، تیسری میں آتا ہے جو کسی کا راز فاش کرے گا اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرے گا. اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. احسن الی من اساء الیک، جو تم سے برا رویہ رکھے تم اچھا رویہ رکھو. واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو. صل من قطعک، تم سے قطع رحمی کرے تم اسے جوڑو. تو میں آپ سے خاص طور پہ بات کہوں گا کہ جب اتنا بڑا سلسلہ یہاں چل رہا ہے تو آپ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی کوئی چیز کر دیں جس سے آپ کو دنیا میں شرمندگی ہو یا آپ ہمیں شرمندہ کریں.